پیغام شیئر کیا جائے. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آمین. سو میں اس سے پہلے اس آیت پر کچھ کہنا شروع کروں اور اس آیت مقدسہ کی روشنی سے آج کے موقع کی مناسبت اور آج کے ہمارے کرب و جوار اور ارد گرد کی صورتحال اس کے مطابق اس کلام مقدس کی روشنی سے سیکھیں. آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ میری آواز مائک تک صاف آ رہی ہے؟ ہاتھ ہلائیں ذرا. آ رہی ہے؟ اوکے اوکے اوکے. اس کتاب کا جو مصنف ہے، لکھنے والا ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ یسایہ ہی ہے. یسایہ. یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یس، یہوہ نجات دیتا ہے، یہوہ نجات بخشتا ہے، یہوہ نجات دہندہ ہے، یہوہ بچانے والی خاص تحریک رکھتا ہے. ہر ایک ایک کے لیے اس کی تحریک، اس کی آگ، اس کا بوجھ، ہر زندگی کے لیے بچانا، نجات دینا، خلاصی دینا. اور اگر میں یہ کہوں نجات خدا کے دل کا پیغام ہے، اور نجات یا رہائی، چھٹکارا، بچانا بائبل مقدس کا مرکزی مضمون ہے. آمین. اس لیے ان سچائیوں پر بہت دھیان دینا ہے. پھر تیسری بات، نجات کے لیے ہم سب کی، آپ سب کی، اور جتنے لائیو اس میسج کو سن رہے ہیں مختلف شہروں اور ممالک میں سے، ان سب کے لیے تجسم کے روحانی عمل کے ساتھ خدا کی ذات کا نقش، ذات اقدس، مولود مقدس، حیات اقدس، غیر فانی، نادیدہ، واحد و برحق، اصلی بادشاہ، حاکم کل، عالم کل، حکمت کل، جو تمام الہی قوتوں کا مجموعہ نجات کے کام کے لیے وہ آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر اترا ہے. آمین. اور ان دنوں تقریباً ہر چرچ میں یسوع مسیح کے صلیبی کلمات پر غور و خوض ہو رہا ہے. آپ سب چرچز میں، اور یہ سال بسال ہوتا ہے، وہ کلمات، وہ کلام، وہ کلمے جو مجسم کلام یسوع مسیح کی ذات سے اس وقت جب وہ ایک کا
लौहान और हड्डियां उखड़ी हुई, मैंने उखड़ी हुई कहा है, टूटी हुई नहीं, क्योंकि उसके जोड़ उखड़ चुके थे। इस कदर बशिद्दत जुल्म और तशद्दुद के साथ। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था? शरीयत का तकाजा पूरा किया जा रहा था, क्योंकि शरीयत का ये तकाजा था, बगैर खून बहाए माफी नहीं। अब खून तो बहुत बहाए गए, अरबों खरबों जानवरों के, परिंदों के, लेकिन अभी तक ऐसा खून, ऐसा लहू मंजर आम पर नहीं आया जो खुदा की तरह का पाक तरीन हो और खुदा की इलाही पाकीज़गी पर पूरा उतरने वाला हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही का लहू था, एक ही का खून था, जो हूबहू खुदा की तरह की पाकीज़गी के मयार पर पूरा उतरने वाला। और वो लहू बोले किसका? यीशु मसीह का लहू। क्योंकि उससे पहले आगे आदम की जब हम सारी हकीकत को पढ़ते और स्टडी करते हैं तो आपको ये याद होगा, सबसे पहला कत्ल और पहले खून किसका बहा बताएंगे आप जी? हाबिल है वो शख्स जिस शख्स का पहला खून बहा और उसके खून की पुकार पर अदालत हुई और बदला दिया गया। लेकिन इब्रानियों के बारे में आपने लिखा है कि यीशु मसीह का खून जो है वो हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। इसका मतलब यह हुआ, हाबिल से लेकर सारे परिंदे क्या, जानवर क्या, अरबों खरबों बहाने वाले लहू क्या, लेकिन बिल्कुल एंड पर जब यीशु मसीह का खून बहाया जाता है तो यीशु मसीह का खून बेहतरीन बातें करता है। और उसने जब सलीब पर उसे लटकाया गया तो लटकते हुए 9 इंच लंबे कील उसको ठोक दिए थे और वो आसमान और जमीन के बीच में, दरमियान में और दाएं और बाएं दो पत्थरों के बीच में है। और उसने पहली बात यहां से शुरू की, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु के लहू की पुकार माफी है, रिहाई है, निजात है, खलासी है, बख्शिश है, बचाना है। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी एक ऐसा नबी है जो पुराने ऐतनामा में अंजीरी मुबश्शिर कहलाता है। किसी को ये भी मालूम होगा यशायाह नबी के सहीफे के कितने अबवाब है? बोलिए, ऊंचा बोले। 66। आपको ये भी मालूम होगा कि सारी बाइबल मुकद्दस की इल्हामी किताबें कितनी है? 66। आमीन। सो यशायाह नबी की किताब जो है, सहीफा जो है, ये ऐसा सहीफा है जो पूरी बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों की तफसीर है। और ये वो किताब है जो पूरी बाइबल मुकद्दस की अक्कासी करती है। हालेलुया। सो आज की जो आयत है
یہاں پر خدا کی آواز ہم سن رہے ہیں، لکھا ہے اور میں. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. عیسیٰ نبی خدا کی طرف سے یہ خوشخبری دے رہا ہے. میں اس لیے یہ خوشخبری کہہ رہا ہوں کیونکہ اس آیت مقدسہ کے اندر بحالی کا مکاشفہ، راست بازی اور وفاداری کا منصوبہ، خدا کا، خدا کی سوچ اس وقت کے لیے بھی اور آج بھی اور ساری دنیا کے لیے، ساری بستیوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے قبیلوں کے لیے، جو خدا اس کا ذمہ لیتا ہے جب کہتے ہیں اور میں. آمین. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں. جس بات کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے، اور میں تیرے قاسیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. ہمیں ہمارا خدا، یعنی کہ واضح باروں تک آنی چاہیے، ہمارا خدا بحال کرنے والا ہے. بحال کرنے والا ہے. اور صرف بحال نہیں، بولے ابتدا کے مطابق بحال کرنے والا ہے. ابتدا کے مطابق بحال کرنے والا ہے. میرا خدا مجھے ابتدا کے مطابق بحال کرنے والا ہے. بحال کرنے والا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دنیا نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہی ہے خدا کے پاکیزگی کے معیار پر پورا اترنے کے لیے، لیکن کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی از خود اپنے آپ کو اپنی تپسیا یا اپنے غسل اور نہانے دھونے اور اپنی محنتوں طہارتوں لیاقتوں سے خدا کی ابتدائی بحالی تک پہنچ جائے. خوشخبری جس پر صرف ایمان لایا جائے، اور میں ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ نبی فرماتا ہے 2:22 میں، ہر جب تو اپنے آپ کو سچی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے تو بھی تیری شرارت کا داغ میرے سامنے عیاں ہے. کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرح کی بحالی کے مطابق اپنے آپ کو بحال کر سکے. پھر ایک اور بڑی خاص بات، یرمیہ 13واں باب یہاں لکھا ہے 23ویں آیت میں، حبشی سمجھتے ہیں؟ حبشی سمجھتے ہو؟ بڑا کتنا ہوتا ہے، بڑا ہی کالا ہوتا ہے نا. میرے نال
والوں بھی زیادہ میں بھی ہے وہاں پر کم سے کم حبشی نہیں ہے کی خیال ہے نا نہیں ہے وہاں میں پتا ہے میں نے تجھ کو نہیں میں پتا ہے پر اینا پتا ہے حبشی نہیں یہاں لکھا ہے حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے دانت کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. اس کا مطلب یہ ہوا ساری کی ساری محنت کھوج یہ خدا کا کام ہے اور یہ خدا ہی کر سکتا ہے. آمین. لہذا میں حیران ہو رہا تھا ایک بات پر. اس آیت کے دو حصے نظر آتے ہیں مجھے. ایک حصہ تو بہت زیادہ ہی پیور گہری ٹیچنگ والا ہے کیونکہ شروع یہاں سے ہے میں تیرے قاضیوں کو اور تیرے مشیروں کو پہلا پہلے یہ جو لیڈ کرنے والے لیڈرز ہیں جو نصیحت کرنے والے جو مشیر ہیں اور مشورہ دینے والے کونسلر ہیں صلاحکار ہیں لیکن ان کی حالت جو نظر آ رہی ہے وہ بحال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم جتنے روحانی لیڈرز یہاں ہیں اسٹیج پر ہے یا باہر ہے اور جہاں جہاں جس جس بستی میں ہے کالونی میں ہے گاؤں میں ہے قصبوں میں ہے ٹاؤنز میں ہے شہروں میں ہے ہم سب کے سب بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ پر ہیں اور ہم سب کے سب خدا کے الہی مشن کے لیے بلائے گئے ہیں اس پر کام کرنے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے حالات کچھ اور ہی اندھوناک اور شرمناک نظر آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک فون آیا مجھے کسی شہر کے اندر آگے جا کے کسی گاؤں میں سے کسی بہن کا. وہ بڑی خوف زدہ تھی, گھبرائی ہوئی تھی, پریشان حال تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جب وہ بول رہی تھی تو کانپ رہی ہے اور کہنے لگی کہ مجھے رات کو بدروئیں بہت تنگ کرتی ہیں اور میں ہر وقت خوف زدہ ہوں اور دن رات میں ہر وقت انسائٹی میں, ڈسٹربنس میں, پریشانی میں, گھبراہٹ میں ہوں. میں راولپنڈی شہر میں, وہ کسی اور شہر میں, گاؤں میں, اور جب وہ بول رہی تھی تو میں اس کو سن کر پریشان ہو رہا تھا. میں نے اس سے کوئی دوسری بات نہیں کی. میں نے فوراً یہ کہا کہ آپ جہاں ہیں کیا وہاں کوئی چرچ, کوئی پادری, کوئی مشیر, کوئی کونسلر ہے؟ کہتی ہے کوئی نہیں. Oh my God! میں اس لیے پریشان ہو رہا تھا کہ میں تو دعا کروں گا ہی لیکن کتنا ضروری ہے کوئی کلام کا خادم, کوئی مشیر, کوئی روحانی کونسلر اس جگہ ہو. ارے میں نے کہا چرچ نہیں ہے. کہتی ہے چرچ ہے. تو پھر میں نے کہا پادری کون ہے؟ کہتی ہے پادری نہیں ہے.
ارے پادری نہیں ہے، یہ کیسا چرچ ہے؟ کہتی ہے بس وہ ایک دفعہ آتا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اس سے کیوں نہیں کہتی میرے گھر میں آؤ اپنا معاملہ اس کے ساتھ ڈسکس کرو؟ کہتی نہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں ایک اور جگہ جانا ہے، پھر میں آنے بعد ایک اور جگہ جانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مطلب میں ایک دن سے 8 جگہ جانا ہے، پھر میرے کو ٹائم کاٹے. بس وہ اپنے کام میں نکلے آیا ہے تاکہ شامی چنگی گرائی شرائی کر کے پھر میں گھر پہنچا کہ آج بہت کامیاب کام ہوا ہے. او مائی گاڈ، مائی گاڈ. خدا فرماتا ہے بستیاں راست باز نہیں، وفادار نہیں، بستیوں پر ابلیس لعنتیں، جہالتیں، قباحتیں، علالتیں، شہادتیں، بستیوں کا کوئی حال نہیں. میں بحالی کو قاضیوں اور مشیروں کی بحالی سے شروع کروں گا. او مائی گاڈ. خدا کا کلام بائبل مقدس کو اٹھائے ہوئے خادموں ہاتھوں میں ہے یا بیگوں میں ہے، لیکن خدا بحالی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ میں نے کہا میری بیٹی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تیری رہنمائی کے لیے کوئی نہیں. اور نہ جانے اس طرح کتنی زندگیاں، کتنے نوجوان ہیں، کتنی بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خلق ہو رہے ہیں اور تباہ ہیں اور منشیات کی لعنتیں. ارے میں حیران ہوا پچھلے دنوں ایک یونٹی بنی ہے، کچھ پیپر لے کے میرے کو آئے، آنے نے سارے محلے نے پادریاں نے سین کر دیتے نے تو آڈے ہی رہ گئے نے. میں کہ کانے سین کرانے دوں، سین کرانے میں کہ اسی پولیس والیاں دے نال انہاں نوں نال لے کے تے محلے چ سب چھاپے پوانے نے پادریاں نے نال رل کے، یعنی پولیس تے پادری رل کے تے چھاپے مارن گے بوڈریاں تے، شرابیاں تے، گناہگاراں تے، پاپیاں تے، انہاں نوں چکواواں گے تے محلے نوں راست باز بناواں گے. ہائے مائی گاڈ، کیا آیت کہہ رہی ہے، کیا آیت کہہ رہی ہے، کیا خدا کہہ رہا ہے. یہاں کسی اور کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف خدا اور میرے قاضی اور مشیر جن کو میں نے مقرر کیا، چنا، اور وہ آؤٹ آف ٹریک اور اپنے کاروبار، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی فیملی، اپنے آپ کو پروموٹ. سچی بات ہے، جب یہ ہار کے لیے کہہ رہے تھے نا، بڑی اچھی ورشپ ہوئی ہے. ورشپ کے بعد میں چاہنا تھا بس دوسرا سین بھی پاسٹر عبید کو فوراً بلا لیا جائے اور ورشپ شروع ہو جائے.
لیکن جب انہوں نے کہا نا وہ ہار پاڑے نے، میں اٹھے ہی ہار گیا. میں نے کہا ہو، میں نے ایک کنیکشن میں ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر ساری جماعت کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے کہا بھائیوں، برائے مہربانی یہاں پر خصوصی ایک ہی ہے. کیوں ماحول توڑا گیا؟ کیونکہ ورشپ ہو رہی تھی، بڑا اچھا ماحول بنا ہوا تھا. روک کر پادری صاحب آ گئے ہیں، پھولوں کی پتیاں، پادری صاحب آ گئے، ورشپ روک دی گئی. آپ مجھے بتائیں ورشپ کس کی ہوتی ہے؟ جی خدا کی. اور کون اتنا سپیریئر آ گیا ہے کہ خدا کی ورشپ روک کر پھر ہار اور پھول پتیاں؟ اور میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یہ دیکھو برائے مہربانی، اگر نہیں رہ سکتے ایک کام بالکل اینڈ کر لو یا بار بار کر لو، لیکن اندر کا ماحول ڈسٹرب نہیں کرنا، نہیں ہاتھ پڑھنے. مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ماحول ٹوٹے کیوں؟ صرف وہی ہے ساری عزت کے لائق. آمین. میں اپنے چرچ میں نہیں کرتا، کوئی پادری آ جائے، کوئی فارنر آئے تھے کچھ مہینوں پہلے، کوئی بھوکا نہیں، کوئی ہار نہیں، ورشپ ہو رہی تھی، اور ورشپ کے ماحول میں میں نے ان کو بلایا اور وہ کلام کے لیے اس کے سپرد کیا. پتہ ہے اس نے پہلی بات چھوٹی کیا کہی؟ کہنا 12 چرچا تو ہو کے آ رہے ہیں، پہلے چرچے جتنے میں ایک فرق کام دیکھے، 12 چرچا جو ہو کے آیا، ہر چرچ دے بیچ ورشپ کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ہاراں دے لگا ہے. ماحول پوچھ گیا انہی دیر تک. پھر میں نے کہا ہم کسی ہو جاؤ گے. کہتے ہیں پہلے چرچ ہم نے دیکھا ہے جہاں ورشپ ہو رہی ہے اور اسی فضا کے اندر مجھے کلام کی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے. ہاللیلویا. ہاں، ہمیں وقت کے لحاظ سے میچور ہو جانا چاہیے. آمین. آپ اپنی خوشی ضرور پوری کریں، لیکن عبادت کے ماحول کو کبھی کبھی نہیں ٹچ کرنا، اس کے جلال کو کبھی نہیں باہر کر لیں. اسی یہ نہیں جو گیا باہر ہی کر لو جو کرنا ہے. اندر ہم بھی جب آتے ہیں تو ہم عابد ہیں، عبادت گزار ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ اصل کام رک گیا ہوا ہے، اصل کام نہیں ہو رہا. آج یہ نام سے پرنس آ رہا ہے، پرنسز آ رہی ہے، او بادشاہ آ رہا ہے، ملکہ آ رہی ہے. مائی گاڈ، مائی گاڈ. اور کھڑے ہو جائے، ملکہ آ رہی ہے، اور نوٹیں اپنا ویلا. نہیں، خدا کچھ اور دیکھ رہا ہے، خدا کچھ اور فوکس کیے ہوئے ہیں. بستیاں ناراض ہے، روحانی اعتبار سے غیر آباد ہے. بستیوں میں، کالونیوں میں ابلیس دھندناتا پھرتا ہے، منشیات کی لعنتوں میں ڈوبے ہوئے. ہمارے ہی خاندانوں کے بچے ہمارے ہاتھ سے چھن گئے ہوئے ہیں، اور جو چاہ رہا ہے ابلیس ان سے کام لے رہا ہے. ہر طرح کا گناہ بستیوں میں، ہر طرح کی حرام کاری کالونیوں میں. سو اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے میں بحال کروں گا. اس کے بعد راست بازی. سو پہلی بحالی لیڈرز، لیڈ کرنے والے وہ ہوں گے
دکھا. خیر میں نے اس بیٹی کے لیے دعا کی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس بچی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کوئی روحانی مشیر، کوئی کونسلر، کوئی مددگار وہاں ہو. پر حیرت کی یہ بھی بات ہے اتنی بڑی بستی نہیں، جتنی بڑی مطلب بستہ لے کے چک کے پھرنے والے، مطلب اتنی بستی نہیں جتنے بستے والے نے تے بستے ہی بستے لے کے بستیاں پھرن دے نے تے بستیاں دا پھر بھی برا ہی حال ہے. ہر چوتھے پنجویں چھویں گھر دے بعد چرچ، کوئی ایک جگہ کٹھے ہونے کی تیاری نہیں. یونٹیاں ٹوٹ کے دو تین یونٹیاں بن گیا نے. ارے یہ بھی کوئی یونٹی ہوتی ہے؟ میں ایک علاقے سے گیا تو میں نے دسیا پادری صاحب یہاں دو یونٹیاں ہیں. میں کیا ہے؟ پہلے میری کوئی یونٹی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں اب دو یونٹیاں ہیں. میں کیوں کہ پاٹ کے اڈروڈری ہو کے ایک دا او چیئرمین دے، ایک دا او چیئرمین دے، ایک دا او سیکرٹری، ایک دا او سیکرٹری، ایک دا او پریزیڈنٹ، ایک دا او پریزیڈنٹ. اور میں کہ یونٹی ہے؟ یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. آئے میرے ساتھ اس کی 37واں باب ذرا کھولے. میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. کیونکہ فوکس کیا ہے؟ فوکس خدا کے نزدیک یہ ہے اس کے بعد راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی. سچی گل یہ ہوئی ہے سب اپنی منسٹریاں بس خدا کا کام کوئی نہیں ہے. اپنی منسٹریاں اپنی برانچیں کے چکر چھپا گئے ہیں. لیکن خدا کا کام اس سے ہٹ کر ہے. خدا کی نگاہ، خدا فوکس سب کو کیے ہوئے ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر 37 باب کی پہلی آیت میں؟ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. کون بول رہا ہے؟ حزقیل. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. بڑی گواہی ہے جی، بڑی گواہی ہے. ایک گواہی ہے. آمین. ایک گواہی ہے. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. اگلی گواہی، اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. تیسرا درجہ گواہی کا. اور اس وادی میں او مائی گاڈ جو ہڈیوں سے پھر تھی، کدھر کوئی خلیفہ والی جگہ میں لاوے بڑیاں دمیاں بلڈنگاں دے وچ لاوے ہیں، چوڑیاں سڑکاں تے لاوے، مہنگیاں گڈیاں تے پاوے. یہ کس دی ویژن ہے؟ یہ خدا میں ہی پسند ہے. اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا. واہ واہ واہ.
کنے پھرایا جی اور کتنے پھرایا ہڈیوں کی وادیوں میں پھرایا مردگی ہے سوکھی ہڈیاں ہیں بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں خدا اتھے دیکھ رہے ہیں خدا وہ بکھانا چاہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اتھے اتارنا چاہ رہے ہیں جتھے وہ آپ اترنا چاہ رہے ہیں آمین بستیاں بڑے بڑے ناجے خوبصورت کلوریا کالونی کوئی تھوڑا جا کٹ بھی نہ آئے کوئی بڑی بڑی کر دے کی والا مطلب ہے ہائے ہائے کلوریا کالونی تے اندر گوٹے گوٹے میرا تاریخی کوئی گلوری شلوری کوئی جلال نہیں کرسچن کالونی بڑی بات ہے پر سمجھیں کرسچن کا مطلب لائک کرائسٹ والی کالونی یعنی چنجدہ کرائسٹ ہے چنجدہ مسیح ہے اونج دے مطابق کالونی تے جدو اندر اترے تے جڑا لپا کرسٹون 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 اور میں کہہ باہر لکھا کرسچن کالونی اندر تے سارے ٹونو ہیں ایک کرسچن کالونی کے کرسٹون میں خدا کو فکر ہے خدا کو کوئی اس بات سے دلچسپی نہیں میرا عہدہ سال پہلا کی تھی دوسرے سال بعد کی ہویا تیجے بعد کی ہویا پہلا میں ڈیکن سا پھر میں ایڈر ہویا پھر میں پاسٹر ہویا ڈاکٹر ہویا پھر میں بشپ ہویا پھر میرے اچھا ڈنڈا آیا ہیرودیس دا ٹوپ آیا ارے لوگوں نو کی لگیا لوگوں کو کیا لگے ہمارے ہیرودیس ٹائپ ٹوپوں سے خدا نو اور فکر پئی ہے بحالی بولے باروں آواز نہیں آئی اندر تک صرف بار والے بولیں اور زور سے ابتدا کے مطابق بحالی بولے انہیں کوئی دلچسپی نہیں انہیں نہیں پتا کہ میں نے ان کو نچھان دیے ہیں اپنے لہو سے دھویا ہے ان کو اپنے پاس بلایا ہے مقرر کیا ہے تاکہ یہ میرے گواہ ہو پوری گل نہیں سی ڈی ایچ پی ڈی ایچ ایم ڈی ایچ ڈی ڈی سب کچھ کر دو لیکن اگر اصل کام پیچھے رہ گیا تو خدا نے ہماری لیڈرز روحانی کونسلر مشیروں انہیں کوئی ڈگریاں نہیں دے بیٹھنیاں کہ ڈگریاں چیک کرا کنیاں کر کے آیا ہے او مائی گاڈ ڈگریاں والی تو ان کی ڈگریں نے روندے ڈگریاں نو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وادی ہڈیوں سے پر وہاں اتارا اور چوکیت پھیلایا خدا وزٹ کرایا وزٹ اوے جڑا خدا کروائے وزٹ نہیں جڑی مہینے دی پہلی تاریخ کروائے کہ پہلی آئی ہے کہ پہلا میں پہنچا بجائے تھے کہ کوئی اور پہنچ جائے نہیں 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 82 سال سے زیادہ خدمت کو ہو گئے سیلز سپورٹ ہو
اپنے گھر 2 گھر خدا ان کے جلال کے لیے دے دیے ہوئے. 14 گھر ہے میرے کرائے کا. ہم پھر نواں شفٹ ہوئے ہیں. سامان چکے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. کوئی مقررہ تنخواہ نہیں. میری شانت میرے نزدیک یہ بڑی خیرت کی بات ہے کہ میں وزٹ اس لیے کروں کہ آج مہینے دی پہلی 2 دن میں تے میں پہلا کام پاوا. نو مجھے جب بھی کبھی کچھ ضرورت ہوتی ہے, سچی بات کر رہا ہوں میں, اور کرنی نہیں چاہیے, میں یہ کہہ کر خدا سے بات کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بلایا ہے. میں ایویشن میں کام کرتا تھا.